اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں بار درود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس پر، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تمام صحابہ کرام پر۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، 10 محرم الحرام کے حوالے سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، ایک عام عوام کے لیے اپیل ہے اور ایک علماء کرام جو ہمارے ہیں، مولوی حضرات ہیں، ان کے لیے ہے۔ ہم کے لیے تو یہ پیغام ہے کہ ہم ایز اے نیشن اکٹھے رہیں، اپنے ذاتی مفادات کو قربان کر دیں ان مفادات پر جو ہمارے اجتماعی ہیں۔ مثلا ہمارے جہاں ملک کا فائدہ ہو رہا ہو، ہم اس کی طرف جائیں، اپنے فائدے کو قربان کر دیں۔ عالم اسلام کا جہاں پہ بینیفٹ ہو، جہاں پہ پوری امت کو فائدہ ہو رہا ہو، وہاں کبھی بھی اپنے ذاتی مفاد کو مدنظر نہیں رکھنا چاہیے ہمیں۔ دوسری، ہمارے جو علماء کرام ہیں، مولانا حضرات ہیں، ہمارا جو مین سورس آف جو انفارمیشن ہوتا ہے تھا بھی، اب بھی کافی حد تک ہے، مسجدوں سے جو پیغام دیا جاتا ہے مولویوں کی طرف سے، علماء کرام کی طرف سے، وہ بڑا اتھینٹک اور لوگ اس کے بڑا اعتبار کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ تر حقوق اللہ کی بات کی جاتی ہے، تو میرا خیال ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حقوق العباد پہ بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حقوق اللہ پہ بات کرنے سے ہمارے معاشرے میں عبادات کا رجحان بڑھتا ضرور ہے، الحمدللہ بڑھ بھی رہا ہے، بڑھنا بھی چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ لوگ ماشاءاللہ محافل بھی کراتے ہیں، نعت خوانی کی محفلیں بھی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اجتماعات بھی ہوتے ہیں، تبلیغی جماعت کے ماشاءاللہ ممبران بھی بہت کوشش ایفرٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ حج پہ بھی ایک ریکارڈ ہے ہمارے پاکستان کا ان ساری چیزوں میں، کیونکہ حقوق العباد بھی بہت کم بات کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں حقوق العباد کا یا ہماری اخلاقیات جو ہیں، ہمارے اخلاق جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی حسنہ تھے، ان پر عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے ہمیں۔ ہم نے اپنے معاشرے میں یہ ایک ضرور رواج پیدا کرنا ہے کہ ہم حقوق العباد کا بڑا خیال رکھیں، کسی کو تکلیف ہم سے نہیں پہنچنی چاہیے، یہ بھی ایک عبادت ہے، صدقہ بھی ہے، ہر کسی کو ہنس کے ملنا، اچھے طریقے سے ملنا، اس کی خوشی کا خیال رکھنا، تو اپنے رشتہ داروں سے رابطہ رکھنا، اپنے والدین کی خدمت کرنا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے معاشرے میں کولیگز دوستوں کے ساتھ، تو ایز اے ہول ان چیزوں پہ ہم جب عمل کریں گے تو ہمارا ڈیفینیٹلی عبادت کی طرف رجحان بڑھے گا، پازیٹیولی بڑھے گا۔ تو یہ علماء کرام کو کردار ادا کرنا ہے اور ہم کو ان چیزوں کے بارے میں بتانا ہے جہاں پہ ہمارا اجتماعی فائدہ ہے۔ ہم نے اپنے ذاتی مفادات کو ہمیشہ قربان کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہماری تاریخ گواہ ہے کہ ہمیں جب بھی نقصان ہوا ہے غداروں سے ہوا ہے، اور غدار کیا ہوتے ہیں، ان کو وقتی طور پہ فائدہ دیا جاتا ہے، پیسے دیے جاتے ہیں، لالچ دیا جاتا ہے، اور وہ پوری کی پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہم نے ایسا نہیں کرنا، ہم نے ایز اے پاکستانی سوچ اپنانی ہے کہ ہمارے ملک کو کوئی نقصان نہ ہو، ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ ہماری جب پاکستان کو فائدہ ہوگا، ہمارے مسلمانوں کو تب فائدہ ہے، مجھے تب فائدہ ہے جب ایز اے ہول ہماری پوری کمیونٹی، پوری امت مسلمہ کو جس کا فائدہ ہوگا وہ بات کرنی چاہیے ہمیں۔ اور 10 محرم الحرام کے حوالے سے میری بس یہ گزارش ہے، اور میں نے یہ بیان کیا ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کو قربان کریں، اپنے ایز اے ہول اپنی قوم کے فائدے پر، ہماری ایز اے امت مسلمہ جو ہے اس کے فائدے کے لیے اپنے ذاتی مفاد اور ذاتی خوشیوں کو ان پہ قربان کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں ہمارے پاس ہمارے جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں، ہماری آنے والی نسلیں ہیں، انشاءاللہ ہمارے اس ایکٹ کو انجوائے کریں گی، اور ہمارے اس ایکٹ کو، ہمارے اس جو ہمارا یہ کردار ہوگا اس پہ ہماری آنے والی نسلیں فخر کریں گی۔ ہم نے آج اپنا قربان کرنا ہے کل کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والی قوم پاکستانی کے لیے، عالم اسلام کے لیے۔ جیسے کہ ہم آج ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آل نے قربانی دی تھی، اور آج تک اس کا ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، آزاد ہیں، تو وہ انہی کی قربانی کی بدولت ہے۔ تو انشاءاللہ یہ میرا پیغام آپ تک ہے، مجھے امید ہے کہ اس پہ عمل میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں گے، ہم سب کریں گے، اور ہماری آنے والی نسلیں ہم پر فخر کریں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔